اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن التياريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک نمونہ کامل ہے. آپ نے اپنی انسانی زندگی، ظاہری حیات طیبہ میں زندگی کے ہر گوشے میں ایک کامیاب انسان کی طرح سفر کیا. آپ ایک تاجر بھی تھے، معلم بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، قانون دان بھی تھے، آپ ایک باپ بھی تھے، آپ ایک شوہر بھی تھے، آپ ایک پڑوسی بھی تھے، آپ ایک دوست بھی تھے، اور زندگی کے تمام گوشے جن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے، یہ سب ستارے میرے آقا کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کے سے ملے ہیں، اور ہم ان ستاروں سے ہدایت پاتے ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ بازار سے گزرے. اس بات کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور ایک تاجر کے پاس کھڑے ہو گئے. اس نے غلہ، اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جو ہوں گے یا گندم ہوگی یا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پاس کھڑے رہے اور اس سے بات کرتے رہے. پھر آپ نے اپنا یہ ہاتھ اس اناج کے اندر ایسے کیا، جب نکالا تو آپ کی انگلیاں تر ہو چکی تھیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ میری انگلیاں تر کیوں ہوئی ہیں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اناج میں نے رکھا تھا، اس پہ بارش ہو گئی، تو اس لیے پھر میں نے نیچے سے سوکھا جو اناج تھا اس کو اوپر ڈھیر میں رکھ دیا، اور جو گیلا تھا اس کو نیچے، تاکہ میرا یہ سامان بک جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے بہت ظلم کیا، تجھے چاہیے تھا کہ اسی طرح رکھتا اور اپنے جو گاہک ہیں، خریدار ہیں، ان کو بتاتا کہ صاحبو یہ گندم ہے یا یہ جو ہے، اس پہ بارش کے پڑی اور اس کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا ہے، اتنے پر تو اس کا وزن بڑھ گیا، تو آپ اس میں سے اتنا نکال کے باقی میرے ساتھ سودا کر لیں، یا اس کی قیمت میں کچھ کمی کر کے سودا کر لیں، تاکہ یہ وزن میں جب سوکھ جائے تو آپ کو گھاٹا نہ پڑے. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے جان بوجھ کے اپنے اناج کی اس جو نقص تھا اس کو چھپایا، اور لوگوں کا، خریداروں کا نقصان ہونے کا احتمال ہوا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے زیادہ
جو سزا اور شدید سزا کے بارے میں اللہ رب العزت نے جن کی پکڑ ہوگی، ان میں بددیانت تاجر سر فہرست ہوگا، بے عمل عالم سر فہرست ہوگا، اور بے شمار باقی لوگ۔ لیکن بددیانت جو تاجر ہے، اس کی ایک حرکت کی وجہ سے اگر وہ ملاوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نقص والی اشیاء بیچتا ہے، پوری سوسائٹی بیمار ہوتی ہے۔ اگر وہ گیلی کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ جب سوکھ جاتی ہے تو اس کا خسارہ پھر خریدار کو ہوتا ہے۔ اگر وہ دودھ بیچتا ہے اور اس میں پانی ملا کے بیچتا ہے تو وہ بھی خسارہ خریدار کے لیے اور بیماریاں اس کے بچوں کے لیے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں تاجر جائے گا جو دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہوگا، اور دوزخ میں بھی تاجر ہی جائے گا جو بددیانتی کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ اپنے خریداروں کو اپنے جال میں پھنساتا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے تجارت کو پسند فرمایا۔ حضور خود تاجر تھے۔ حضور آقا علیہ السلام تجارت کا مال لے کر ملک شام یا یمن یا ادھر جاتے تھے باہر، اور جا کے اپنی تجارت کر کے مال بیچ کے لے کے آتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسی لیے آپ کی دیانتداری، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کے سوچ بچار ادراک کے اس لیول کو دیکھ کے آپ نے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو تجارت کا مال دے دیا کروں گی، آپ بیچ کے میرا حصہ مجھے دے دیا کریں، اپنا حصہ خود۔ اور اس سے متاثر ہو کے، آپ کی دیانتداری سے، آپ کے تجارت کے اصولوں سے متاثر ہو کے پھر آپ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کو شادی کا پیغام بھیجتی ہوں، کیا آپ میری اس گزارش کو قبول کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے قبول کیا۔ حالانکہ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو جنہیں خدیجہ بنت خویلد کہا جاتا ہے وہ 40 برس کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس جو تفریق ہے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ بڑا بات بھی کی جاتی ہے، وہ جی اس کی بچیاں یا فلاں شخص کی بچی، اس کے بال سفید آ گئے۔ بھائی یہ کیا چیز ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت عربوں میں آپ سا خوبصورت اور حسین، عرب کیا پوری کائنات میں، اللہ کی پوری مخلوقات میں کوئی نبی علیہ السلام سے زیادہ وجیح، خوبصورت اور پرسنالٹی وائز اتنا خوبصورت بندہ نہیں تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ میں 25 سال کا ایک ابھرتا ہوا نوجوان ہوں اور ان کی جوانی نہیں، ایسا نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک پہلو اس میں سے نکلتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع تاجر کے ساتھ ہے کہ انداز تجارت کیا ہونا چاہیے، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اونٹوں کا سودا کیا، اور آپ کو کے نالج میں نہیں تھا کہ ایک اونٹ ان میں سے دم کٹا ہے، اس کی دم کٹی ہوئی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جو اونٹ فروخت کیے گئے ان میں ایک اونٹ کی دم کٹی ہوئی تھی، لہٰذا قیمت کے اعتبار سے اس کی قیمت کم بنتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھیجا، جاؤ ان قافلے والوں کو بلا کے لاؤ اور ان سے کہو کہ جتنے پیسے آپ کہتے ہو اس نقص کے عوض میں واپس کرتا ہوں۔ تو جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا، آپ نے کیوں؟ آپ نے فرمایا میں دنیا میں دیانتداری اور ایمانداری کی تجارت کو رواج دینے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میرے منصب کے خلاف ہے کہ جس چیز کا مجھے پتہ چل جائے اور میں اسے اپنی اس تجارت کے معاملے سے اس کا کوئی حل نہ نکالوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے کریم اور دیانتدار ہیں کہ ہم نے پیسے ادا کر دیے، ہم جا چکے، آپ نے پھر ہمیں بلایا۔ لہٰذا انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کے اپنے قبیلے والوں سے کہا، قبیلے والوں اس کا کلمہ پڑھ لو۔ وہ تو اتنا دیانتدار اور کریم النفس ہے کہ اونٹ فروخت کرنے کے بعد جب اس کے ذہن میں بات آئی یا اسے بتایا گیا کہ ان میں اونٹ ایک نقص والا تھا، تو اس نے اپنے لوگوں کو ہماری طرف بھیجا، واپس بلایا اور کہا جو قیمت آپ لگاتے ہو اس اونٹ کی وہ میں لینے کو تیار ہوں۔ تو کہا قبیلے والوں اس کا کلمہ پڑھ لو، اس کی دیانتداری اور اس کی خلق کی تلوار سے کوئی نہیں بچ سکے گا، اس لیے کہ وہ اتنا بلند کردار ہے کہ جو اپنے روزمرہ کے کاموں میں اتنی ملاوٹ پسند نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیوں کرے گا؟ وہ تو آپ کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے تجارت میں
انداز جو اپنایا، عربوں میں وہ رواج ہوا، اور پھر لوگوں نے جا کے لوگوں کو بتانا شروع کیا یہ مال میں نقص ہے، یہ میرے اس میں کمی ہے، یہ اس معیار کا نہیں ہے۔ یہ آج بھی آپ مدینہ منورہ یا مکہ میں چلے جائیں، کھجوریں لینے جائیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ اجوا ہے جی، یہ اے گریڈ ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے ہاں آ کے سوچیں ہماری سوسائٹی میں، تو ہم تو چھہارے بھی ملا کے کھجوریں بنا کے بیچ دیتے ہیں، لیکن ان میں چونکہ یہ بات ان کے خمیر میں ہے، یہ بات ان کے ماحول میں ہے کہ تجارت کرتے وقت ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، تجارت کرتے وقت کسی سے۔ میں نے میرا کافی کوئی 18 برس میں سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں رہا، میرا ان لوگوں سے بڑی کئی اور ان میں کچھ کمیاں ہوں گی، لیکن زائرین کے ساتھ جو تاجر، ہاں جو اجانب یا اجنبی لوگ وہاں آ کے چھوٹی چھوٹی دکانیں کرتے ہیں وہ بعض اوقات، لیکن جو صحیح تاجر ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے ان لوگوں میں آج بھی اس کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن میں سوچتا یہ ہوں کہ 22 کروڑ عوام ہے، اس میں چھوٹے بڑے ریڑھی والے، دکان والے، ٹھیلے والے، تاجر والے، تھوک والے، پرچون والے ملا کے لاکھوں کی تعداد میں دکاندار ہوں گے۔ کیا وجہ ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو ہمارے ہاں چیزیں بازار سے غائب ہو جاتی ہیں، اور جب بکتی ہیں تو دگنی قیمت پہ آتی ہیں؟ کیا ہمارے اندر ایمان نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی نہیں ہے جو ہمیں منع کرے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ذخیرہ وہ ہے کہ جو کوئی زمیندار وہ اپنی فصل پیدا کرتا ہے، اس کو پھر سٹور کرتا ہے، تو وہ اس کی مرضی ہے کہ اب بیچے کہ 6 مہینے کے بعد بیچے، وہ ذخیرہ اندوزی گناہ کے اس میں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہے۔ لیکن وہ تاجر جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ سوسائٹی میں قحط پھیل جائے گا، چیزیں کم ہو جائیں گی اور میں زیادہ قیمت کر کے بیچوں گا، اور لوگوں کی اس مجبوری سے میں اپنی تجوریاں بھروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دولت، اس کی زندگی، اس کا عمل جہنم کا ایندھن ہے۔ ہمارے اندر یہ سوچ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام تاجر اسی طرح کے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اکثریت جو ہماری سوسائٹی میں، جو ہم روز جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، پالا پڑتا ہے نا، ان میں یہی ہے۔ آپ ٹھیلے والے کو لے لیں، آپ پھل لینے چلے جائیں، وہ اوپر صاف صاف رکھے گا اور پیچھے داغدار رکھ کے 2-4 دانے اچھے اور 2 خراب ڈال کے آپ کو دے دے گا، مول تول میں آگے پیچھے کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ٹھیلے والے سے لے کے آپ کسی بڑی دکان پہ چلے جائیں اور ڈالر کا پتہ چلے کہ ڈالر کو 10 روپے کی چھلانگ لگ گئی ہے، ان نے ڈالر میں خریدا بھی نہیں ہوتا، پہلے کا پڑا ہوتا ہے۔ اگلے دن آپ جائیں تو وہ کہیں گے سر ڈالر 10 روپے بڑھ گیا ہے، لہٰذا اس کی قیمت 2 روپے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ وہ ناجائز طریقے ہیں، یہ وہ ناجائز انداز تجارت ہے جو صرف اور صرف جہنم کا ایندھن ہے۔ قابل نفرت ہیں وہ لوگ جو اپنے سوسائٹی، اپنے معاشرے کے لوگوں کا گلا کاٹتے ہیں اور دولت جمع کرتے ہیں، اور پھر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمرے کا ویزا لگواتے ہیں، احرام باندھ کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ان کے لیے ان کی دعاؤں کو، ان کی عبادات کو لعنت کا طوق بنا کے ان کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ ان کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ جو مرضی کر لیں، ان کا ایسا عمرہ، ایسی عبادت قبول نہیں ہے جو لوگوں کی گردنوں کے اوپر مینار کھڑا کر کے اس کے اوپر اذان دیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی کوئی عبادت جس کے پیچھے کوئی زیادتی یا استحصال شامل ہے، وہ کوئی قبول نہیں ہے، چاہے وہ تاجر 10 اپنے ملازموں کو ساتھ لے کے جائے یا 20 غریبوں کو ساتھ لے کے جائے، اس کا مال حرام ہے اور اس نے وہ ظلم کیا ہے، اس کا عمرہ اسے اس عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ یقین مانیں، یو ایس اے میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب انڈیا یا پاکستان سے آئے تھے، تو وہ کسی دکان پہ گئے اور انہوں نے شہد دیکھا اور لینا چاہا، تو دکاندار سے پوچھا از اٹ پیور؟ تو دکاندار نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، وٹ ڈو یو مین؟ تو اس نے کہا کہ بھائی، اس کے دوست نے کہا یہاں یہ کویسچن کیوں پوچھ رہے ہو؟ شہد کا مطلب ہے شہد،
وہ اصلی ہوتا ہے، وہ نقلی نہیں ہوتا. اس لیے اس کو حیرت ہوئی ہے کہ کیوں پوچھا اس نے کہ یہ پیور ہے یا نہیں پیور. تو یہ تو سوال جو ہے یہ ریلیونٹ نہیں تھا تمہاری خدمت. یہ حالت ہے ہمارے اور ان کے معیار کا. اور ہمارے ہاں دکاندار اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، خدا کی قسم، کعبے کی قسم، قسمیں کھا کے ایک دوسرے کو داؤ لگا جاتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے بڑی خطرناک ہے، اور ہمیں اس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی تجارت کو پاک کرنا ہوگا. کوئی سوال اس سے جڑا ہوا؟ جی. ہمارے ہاں اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ بہت عام ہو چکی ہے، تو ملاوٹ کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ بہت واضح اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس بدقسمت کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کائنات ہیں اور رحمت کا تاج سجا کے اللہ نے انہیں بھیجا ہے، جس کو وہ فرما دیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑی کوئی سزا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اس کو شمار نہ کریں اور فرما دیں کہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ تو ملاوٹ کرتا ہے اور تو بددیانت ہے، اس لیے کہ تو اللہ کی مخلوق کو ایذا دیتا ہے. لہٰذا تیری تجارت تیرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن تیری عاقبت کے لیے یہ صرف اور صرف جہنم ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس لیے اسلام میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے، نہ ملاوٹ، نہ ذخیرہ اندوزی اور نہ بھاؤ تاؤ بڑھانے کی. وہ حالات کے مطابق ہے. اسلام کا بڑا کلیئر اور فیئر انداز تجارت ہے، جس کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے پروگرام میں زیادہ اتنی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور کوئی کوشچن؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیانتدار تاجر کے بارے میں کیا فرمایا؟ بالکل، بہت. آقا علیہ السلام نے جہاں بددیانت تاجر کے بارے میں سزا کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، وہیں دیانتدار تاجر کے بارے میں بھی جو خوشخبریاں ہیں، جو بشارات ہیں، جو مبشرات ہیں، وہ بھی آقا علیہ السلام نے فرما دیے. دیانتدار تاجر جو ہے وہ انبیاء کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جو انبیاء کی سنت پہ عمل کرے اس کے کردار، اس کے کریکٹر کے بارے میں آپ اور میں کیا سوچ سکتے ہیں. اور جو بددیانت تاجر ہے وہ شیطان کا مرید اور خود شیطان کا چیلا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی خاطر دوسروں کو تکلیف میں دیتا ہے. دیانتدار تاجر کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، دیانتدار تاجر کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک ولی کے ہاتھ میں ایک طاقت ہوتی ہے. وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہے، جو جائز بات چاہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی باتوں کو پورا کرتا ہے. اب دیانتدار تاجر جو ہے وہ ہم ڈھونڈنے کے لیے اگر نکلیں تو دور دور، جس طرح کوسوں دور کوئی دیا ٹمٹماتا نظر آتا ہے اور باقی اندھیرا، ہماری سوسائٹی میں تو یہی حالت ہے. اب دیکھنا اور پرکھنا، میں آپ کو بتاؤں کہ تاجر صرف وہ تو نہیں ہے جو آپ کے اناج بیچتا ہے، نہیں. تاجر وہ بھی ہے جو کپڑا بیچتا ہے، تاجر وہ بھی ہے جو جوتے پاپوش بیچتا ہے، تاجر وہ بھی ہے جو دودھ بیچتا ہے، تاجر وہ بھی ہے جو کنسٹرکشن کر کے، تعمیر کر کے، گھر بنا کے، فلیٹ بنا کے آپ کو بیچتا ہے. یہ سب کچھ تجارت ہے. جو گلیاں بنانے والا ٹھیکیدار ہے وہ بھی تجارت کرتا ہے. جو ہائی ویز، روڈز بنانے والے ہمارے کانٹریکٹرز ہیں وہ بھی تجارت کرتے ہیں. اب معیار تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس جگہ پہ آ کے اس عوام کے پیسے کو غبن کرتے ہیں اور گھٹیا مٹیریل استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے جو ایک سڑک یا ایک راستہ یا ایک تعمیر ہوتا ہے اس میں بددیانتی کر کے اس کے معیار کو تباہ کرتے ہیں. یہ بھی بددیانت تاجر کے اس میں ہی آتے ہیں. وہ افسر جو اپنی کرسی پہ بیٹھ کر اپنے اختیارات کو بیچتا ہے، اس کی قیمت لگاتا ہے، وہ بھی بددیانت تاجر کی طرح ہے، اس لیے کہ اس کے اختیار میں جو چیز ہے وہ وہی بیچ رہا ہے. اور وہ شخص جو جوتے گانٹتا ہے، مرمت کرتا ہے، لیکن بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے ٹانکے وہ لگا کے دھاگے کے ساتھ سیتا ہے، وہ اس بڑے تاجر سے کروڑ ہا مرتبہ افضل اور بہتر ہے جو صاحب جبہ و دستار یا صاحب رتبہ ہے لیکن اس کی تجوری میں مال حرام کا ہے. تو یہ ساری چیزیں
ہمیں اسلام نے واضح طور پہ سکھائی ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اعمال کے ذریعے سب چیزوں کی مثالیں قائم کر کے بتائی ہیں۔ اب اسی طرح ملکوں کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کو اور جو بڑے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں مال لے کے جاتے تھے، حضور ان کو فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تم ایسا مال لے کے جانا کہ جب جا کے بیچو تو لوگ مثالیں دیں کہ یار مدینے کی ریاست سے جو تاجر آئے تھے وہ اتنی عمدہ کھجوریں لے کے آئے ہیں کہ ہم نے آج تک اتنی صاف ستھری کھجوریں کہیں نہیں دیکھی۔ اس سے ایک نیک نامی ہوتی ہے ایک ملک کی۔ ہم بدقسمت لوگ ہیں، بعض اوقات تلخ باتیں ہوتی ہیں لیکن ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے۔ ہم مال بیچتے وقت 2 بوریاں ٹھیک اور 4 بوریاں ملاوٹ والی بھی بھیجتے ہیں نا، یہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، جن کا تعلق جس کا انسانیت سے بھی نہیں ہے، مذہب سے بھی نہیں ہے، اور معاشرے کے کسی اچھی سوچ سے بھی نہیں ہے۔ یہ قطعاً ان لوگوں کا رویہ ہے جو صرف اور صرف اپنے نفس کے غلام ہیں، انہیں دوسروں کے بارے میں فکر مندی نہیں ہے۔ وہ تو اتنے بدقسمت ہیں کہ وہ اپنی آخرت کو بھی بھول چکے ہیں۔ اب آپ لوگ نوجوان جو کل کے تاجر ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیے، جو پیشہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں حضور کے فرمودات پڑھیے، کیونکہ ربیع الاول کے دن ہیں اور اس دنوں کا تقاضا ہے کہ جہاں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، جہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جہاں میلاد اور سیرت کی محفلیں سجاتے ہیں، وہاں ہم ایک صفحہ روز اس سیرت کا بھی پڑھ لیں جو ہمیں عمل کی طرف لے کے جائے، اور ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات اور ارشادات کے مطابق گزاریں گے۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू. रबीउल अव्वल के इन मुबारक अय्याम में हम अपने प्यारे नबी मुकर्रम हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुनीर को अपनी ज़िंदगियों पर लागू करने, उन पर अमल करने की एक साई कर रहे हैं और ऐसे वाक़यात और उन गोशों पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से बड़ा गहरा है. मुआफ़ करना, अफ़्व दरगुज़र, ये एक इतना अहम ज़िंदगी का एक गोशा है, एक हिस्सा है कि इसके बग़ैर अगर मुआफ़ करने की ख़ू इंसान के अंदर से, उसकी आदत से, उसके फ़हम व ज़का से निकल जाए तो पूरी दुनिया एक जंग का मैदान बन जाए. वो इसलिए कि हम इंसान हैं, कदम कदम पर हमसे गलतियां भी होती हैं, कदम कदम पर हम भूल चूक और नस्यान का शिकार भी हो जाते हैं. लेकिन अदम बर्दाश्त और बर्दाश्त यानी अफ़्व दरगुज़र में जो पहलू सबसे ज़्यादा अहम है वो अदम बर्दाश्त का नहीं है. सबसे पहले हम बर्दाश्त की बात करते हैं और बर्दाश्त जब उसका से कोई इख्तिलाफ़ हो जाता है तो फिर अदम बर्दाश्त की बात करते हैं. मक्का मुकर्रमा में एक शख्स था, उसका नाम था हिबार बिन अस्वद. वो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे. तो जब हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने साथियों से की, उसके बाद भी काफ़िलों में लोग जाते रहे. कुछ लोग जो बाकी बचे थे उनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं. वो आखिरी लोगों में उनको भी मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त मिली. तो वो ऊँट पे सवार थीं और जा रही थीं. रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहाँ थोड़ा सा एक दरख्त थे, झाड़ियाँ थीं, उसकी ओट में ये जो शख्स था हिबार बिन अस्वद, ये इस ताक में था कि मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ज़िंदा जाने नहीं दूँगा. ये पीछे से आया और चुपके से इसने ऊँट जो था उसकी सवारी उसको नेज़ा मारा. ऊँट बिदक गया और हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप ऊँट से गिर पड़ी.
اس بات کی خبر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کی پیاری بیٹی زینب کو شہید کر دیا گیا ہے اور شہید کرنے والا وہ شخص حبار بن اسود ہے، تو نبی علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی کی یاد میں بہت روئے اور اللہ سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، تو میری ان قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اسلامی تاریخ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے اتنے واقعات معاف کرنے، عفو درگزر پر ہیں کہ اس کے بعد بحیثیت مسلمان ہمیں ایک فکر دامن گیر ہوتی ہے، کیا ہماری زندگیوں میں یہ معاف کرنے کی جو عادت اور یہ اچھا وصف ہے یہ شامل ہے؟ اگر شامل نہیں ہے تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں آپ اپنے پیارے نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں؟ کیا خوشی منانے والے اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتے نہیں ہیں؟ کیا خوشی منانے والوں کی زندگیوں میں، ان کے چہرے مہرے اور بشرے میں اپنے محبوب کے تمام ان اعمال اور افعال کی اور ان عادات کی جھلک نہیں نظر آنی چاہیے؟ کیونکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جتنے ظلم اور جبر کے پہاڑ آپ کر توڑے گئے، جس قدر آپ کو تنگ کیا گیا، جتنا آپ کو ستایا گیا، اگر وہ ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ مکی زندگی میں جتنے ظلم مجھ پر روا رکھے گئے، اگر کسی پہاڑ پر وہ ظلم ہوتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن ظلم کرنے والے اپنی انتہاؤں پر تھے، معاف کرنے والا اپنی انتہاؤں پر تھا، کیونکہ وہ ظالم تھے، یہ کریم تھے، وہ بد اخلاق تھے اور یہ معلم اخلاق تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے معاف کر دینے، عفو درگزر۔ آپ دیکھیں کہ حضرت وحشی جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور شہید بھی اس طرح کیا تھا کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے، آپ کے اعضاء کاٹ دیے گئے، آپ کے جسم کو اس طریقے سے کاٹا گیا کہ پہچان ممکن نہیں تھی۔ یہ حمزہ وہ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے اسد اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کا شیر۔ بڑے احسانات تھے اسلام پر حضرت حمزہ کے۔ احد میں ہندا اور وحشی نے اس نے قتل کیا اور ہندا نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا، اس دشمنی میں اور اس اناد میں کہ اس کو میں آج سبق چکھاتی ہوں کہ اس نے میرے بڑوں کا قتل کس طرح کیا ہے اسلام کی طرف سے آتے ہوئے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب وحشی مسلمان ہوئے، جب ہندا مسلمان ہوئی، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وحشی اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے آیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اندر بلاؤ۔ وہ آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا تم نے میرے چچا کو قتل کس طرح کیا تھا؟ وہ بیان کرتا جاتا تھا، حضور پر رقت طاری ہو گئی، کیونکہ چچا کی مبارک شکل ان کے سامنے تھی، ان کے احسانات ان کے سامنے تھے، اسلام کے لیے ان کی خدمات ان کے سامنے تھی۔ وحشی جب بیان کر چکے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اگر اسلام قبول کر لوں تو یہ میرا قبیح جرم معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، چونکہ تو میری غلامی میں آ جائے گا، اس لیے اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا لیکن ایک بات یاد رکھنا وحشی، تم کبھی بھی یکدم میرے سامنے نہ آنا۔ اسلام قبول کر لیا، دامن اسلام میں اور دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، لیکن وہ چچا کے اوپر ہونے والا ظلم اتنا دردناک تھا کہ فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن تو یکدم میرے سامنے نہ آیا کرنا، اس لیے کہ جب تم سامنے آتے ہو مجھے چچا کی یاد آتی ہے، لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دوستو، مجھے ایک چیز بڑی بعض اوقات جھنجھوڑتی اور پریشان کرتی ہے، اور ہر اس شخص کو جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے اور اس دل میں ہمدردی اور پیار کا
کوئی نہ کوئی شجر، کوئی نہ کوئی شگوفہ پھوٹا ہوا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور صحابہ کے بعد اہل بیت اطہار کی زندگیاں آپ دیکھیں، جتنے ظلم ہوئے، جس قدر ان کو ستایا گیا۔ آپ ہجرت کو لے لیں، اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، ان میں معاہدے ہوئے، توڑے گئے، سب ہر جگہ پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، طائف کے ان گنوار نوجوانوں نے کس قدر آپ کو ستایا، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین اقدس جو تھے وہ لہو سے تر ہو گئے تھے، پاؤں متورم ہو گئے تھے، جہاں بیٹھتے تھے وہ پتھر لے کے آ جاتے تھے۔ لیکن جب وہاں سے گزرے اور وہاں سے باہر نکلے، جبریل امین اللہ کے حکم سے تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ حکم فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ میں طائف اور اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں کہ قیامت تک ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اہل طائف کو معاف کر دیا جائے، شاید ان کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی آئے گا جو اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا۔ یہ ہے معاف کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، روزمرہ زندگی میں صبح سے لے کے شام تک جو ہمارے معمولات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، اس میں عدم برداشت ہے کہاں؟ ہم تو اس قدر بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس کسی ایک جملے کی دیا سلائی ہمیں دکھائی جائے تو ہم بھڑک کے خود بھی خاکستر ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی جلا ڈالتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس طرح کرنے سے کیا ہمارا معاشرہ صحت مند معاشرہ ہو سکتا ہے؟ اور بالخصوص میں ہمیشہ اور ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک کی آبادی 60% سے زیادہ نوجوانوں پر مشتمل ہو، نوجوانوں کی عادتوں میں اگر جوش شامل رہے گا تو اس ملک کی دیواریں، اس سوسائٹی، اس معاشرے کی دیواریں قائم کس طرح رہ سکیں گی؟ کیونکہ ان طاقتور مکوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اگر مکہ ماریں تو دیوار گرا دیں، لیکن اتنا ہی اگر یہ برداشت کریں تو یہ ایک برداشت کا پہاڑ بن کے ان آندھیوں کو سنبھال سکتے ہیں جو معاشرے یا سوسائٹی کی دیواروں کو گرانے کے لیے آتی ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ برداشت خالی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہمارے ہاں تو بازاروں میں، گلیوں میں، محلات میں، ایوانوں میں، تھانوں میں، کچہری کلچر میں، جہاں بھی آپ چلے جائیں، ایک بھڑکنے والا ماحول۔ حالانکہ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، اگر ہم اپنے پیارے نبی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں تو ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں اگر پوری قوم اور قوم کے وہ سنجیدہ افراد جو اس سوچ سے متفق ہیں، اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم معاف کرنے کا رویہ رکھیں گے، آپ یقین مانیں کہ عدالتوں میں جو لاکھوں مقدمات ہیں وہ کبھی کوئی نہ آئے۔ معاف کرنا اس سے بڑا طاقتور رویہ کوئی نہیں ہوتا۔ معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اگر آپ معاف کرتے ہیں تو اللہ کی تائید آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ ہم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ بازاروں، گلیوں، کھلیانوں، تعلیمی جو ہمارے ادارے ہیں، ایون وہاں تک یہ ہمیں اپنے آپ پہ، اپنے پورے سماج اور معاشرے پہ غور بھی کرنا ہوگا، اور نبی علیہ السلام کی اس مبارک عادت کو اس میں اپنے عمل میں شامل کرنا ہوگا۔ کوئی سوال اس موضوع پر؟ میرا سوال ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر پر بہت زور دیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں عدم برداشت کیوں ہے؟ یہ اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو عدم برداشت پیدا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ، اس میں ایک چیز ناانصافی بھی ہے کہ جب سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں کسی حقدار کو انصاف نہیں ملے گا نا، اور وہ ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ پسپائی کا شکار ہوتا جائے گا نا، اس کے اندر عدم برداشت پیدا ہو جائے گی۔ ہم اگر اس کو دیکھیں یا اس پر غور کریں تو کیا ہماری سوسائٹی کے وہ ادارے جو فیصلہ ساز ہیں، جو ہمارے اختلافات کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، کیا وہ انصاف کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ کیا وہ
کہیں ایسا عمل تو نہیں کرتے جہاں انصاف کا جو ترازو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. اگر مجھے معاف کیا جائے تو میں یہ کہنے بے حق بے جانب ہوں, اور ہم سب اس چیز میں شریک ہیں کہ ہم لوگ انصاف دینے اور لینے میں مجرمانہ حرکت کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں قرآن، حدیث، نبی علیہ السلام کے اقوال اور صحابہ کبار کے جو اقوال ہیں وہ شاہد ہیں کہ کبھی، اب یہ دیکھیں کہ ناانصافی جو ہے وہ سب سے پہلے انسان کے اندر غصہ اور ریاکشن پیدا کرتی ہے. پھر دوسری بات جو ہوتی ہے وہ جس معاشرے میں یا جس سوسائٹی میں حسد آ جائے، پیسے کی دوڑ آ جائے، جس سوسائٹی میں اقدار کو پیچھے چھوڑ کر اپنے ذاتی معاملات کو آگے رکھا جائے، وہاں عدم برداشت آ جائے گا. دیکھیں آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، چوراہوں میں چلے جائیں. میں ابھی یہ پچھلے ہفتے داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ شریف میں گیا ہوا تھا، اور میں جا کے یہی سوچتا رہا کہ عرس میں حاضری دینے والے لوگ ایک نیک مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے اس ولی کے ہاں حاضری دیں، حاضر ہوں اور دعا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. لیکن گزرگاہوں میں جو حالت تھی، لوگوں کے کپڑے پھٹ رہے تھے. آپ یقین مانیں کہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے آگے جب ہم نیکی کے عمل میں اتنا اس حد تک چلے جائیں گے تو ہم سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ ہم برداشت کے معاملے میں بہتر ہو سکتے ہیں. تو اور بھی کئی جس طرح جو ذاتی قسم کی ایک اناد یا اپنے درمیان جو اس طرح کے رویے آ جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی اپنی ذاتیات کو، یہ بھی عدم برداشت کا وہ کرتا ہے. حسد ایک اتنی بری آگ ہے، بلکہ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حسد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کا نام حسد ہے. اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو وہ تقسیم اس کی ہے. اگر آپ پھر اس وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی مخاصمت رکھتا ہے تو وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف. تو اس لیے یہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایک تو ہم تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہماری گفتار میں اور ہمارے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے دعوے اور ہیں لیکن ہمارے عمل ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور اس سے اکتساب فیض کریں. جی کوئی اور سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے خاندانی نظام میں برداشت کرنے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے، تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ جی دیکھیں، خاندان اور معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے نا. یعنی جب دو یا دو سے زیادہ افراد ملتے ہیں تو ایک خاندان بنتا ہے. جب دو یا دو سے زیادہ خاندان ملتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے. اور جب بہت سارے معاشرے کے افراد ملتے ہیں اور وہ سارا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قوم بنتی ہے. تو چونکہ انفرادی طور پر ہماری جو تربیت ہے یا ہمارے جو جس طریقے سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، اس میں چونکہ برداشت نہ کرنے کا ایک، بلکہ ہم تو یہ نفسیات کا ایک پہلو ہے، اور انسانی نفسیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں یہ کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے بارے میں جو بات کی ہے اس نے دراصل مجھے اس طرح سوچا ہوگا، پھر اس نے میرے بارے میں یہ لفظ انتخاب کیے ہوں گے، پھر اس نے میرے بارے میں رائے کا اظہار کیا ہوگا، اگر اس نے کیا ہے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ اب وہ دوسرا شخص موجود نہیں ہے. ایک اکیلا آدمی خود کلامی کر رہا ہے اپنے ذہن میں اور اپنے غصے اور اپنے انتقام کا اظہار کر رہا ہے. تو ابھی اس جس کے بارے میں کر رہا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، نہ اس نے کچھ کیا. اب بالخصوص سوشل میڈیا آپ دیکھیں، مثلا دیکھیں آج کے ہمارے دور کا جو اہم ترین ٹول ہے وہ ہے سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا میں اگر آپ نے اگر کسی بھی قوم یا معاشرے کا رویہ دیکھنا ہو نا آج کے دور میں، اس کا سوشل میڈیا دیکھ لیں. دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہیں. دیکھیں کہ وہاں پر جو باتیں کی جا رہی ہیں ان میں اچھائی اور بری باتوں کا ریشو کیا ہے. وہاں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ گالم گلوچ وہ لوگ ہو رہے ہیں اور لکھ کے گندی اور برے خیالات اور ان کا اظہار ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ایسا جب ہوگا تو جو خاندانی نظام ہے وہ ان لوگوں کے ملنے سے بنتا ہے نا. تو خاندانی نظام بھی ہماری ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے.
عدم برداشت جو خاندانوں میں آ گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہ ٹائم وہ وقت ہم ڈیوائسز کو دیتے ہیں, وہ ہم سوشل میڈیا کو دیتے ہیں, اور وہ جس محبت سے اور جس پیار سے اور خلوص سے آپ کی میری تربیت کرتے ہیں یا کرتے تھے, ہم اس حصار سے اس دروازے سے باہر ہو گئے ہیں. اس لیے خاندانوں میں تربیت کے فقدان کی وجہ سے یہ رویہ آ رہا ہے. اور اسلام اسی طرح ہے کہ ہم صحبت اختیار کریں اپنے بزرگوں کی, اپنے بڑوں کی, اور تاریخ کو پڑھیں اور اخلاقیات کو پڑھیں, تاکہ ہم ایک اچھی قوم اور ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہ سکیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام